سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے ڈائریکٹ الفاظ میں کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے بلدیاتی انتخابات سے ڈرتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ اس ڈرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹ سکور نہ کر لے. کیا وجہ ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بلدیاتی انتخابات اب حکومت پنجاب بھی کہہ چکی ہے بہت جلد ہونے والے ہیں, لیکن یہ خرابی, یہ سارا کچھ میں اپنے پی ٹی آئی بھائیوں سے پوچھتا ہوں اگر تو میرا خیال ہے سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس میں کیا کچھ خرابی ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اب انشاءاللہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں پنجاب میں بلدیاتی جو انتخابات ہو رہے ہیں اور روٹ لیول تک جا کے نا, گراس روٹ تک لوگوں کو جو ہے نا, دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بلدیاتی انتخابات, یہی اصل چیز ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں سب کچھ, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جب یہ لوگ مسلط ہوئے تھے اس وقت نظام جو چل رہا تھا بلدیاتی نظام اس کو انہوں نے ختم کر دیا, اور پھر اس کے بعد وہ بحال بھی نہیں ہوا نظام, پھر حالات اس طرح کے ہو گئے. اب مجھے لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے جو اپوزیشن کے پی ٹی آئی والے کہ اب یہ جو نظام آ رہا ہے اس میں شامل ہو, حصہ لیں. الیکشن اگر وہ جیتے ہیں تو ضرور ہے, لیکن میں یہ آپ کو شور کر رہا ہوں کہ 3-4 مہینے میں انتخابات بلدیاتی ہو جائیں گے. اور باقی آپ نے یہ جو بات کر رہی تھی, مجھے یہ سن کے اب یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو عدالتی نظام یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, ایک چیف جسٹس تھا وہ اس نے پورے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر سزا مل جاتی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم سب سیاسی کی باتیں جب یہ 87 ترمیم آئے گی 88 ترمیم, اس چیز کو بیٹھ کے سارے لوگ جتنے سیاسی جماعتیں ہیں, اپوزیشن سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا بیٹھے اور اس میں جو خرابیاں مل کے ہم دور کریں. ہم کسی چیز کی طرف چلتے ہیں, یہ لوگ چلتے نہیں. ابھی اس کا جو ہے نا الیکشن کمیشن نیا آنا ہے, مجھے آپ بتائیں, میں آج بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی جو کہتی ہے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم مانتے نہیں جی الیکشن غلط ہو گیا, ہارنے والا کہتا ہے جی میں جیت رہا تھا, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سر یہ تو روزی ازل سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جو جیتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح الیکشن ہوئے, اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے. سر ساتھ ہی موجود رہیے, مزید بھی آپ سے رائے لیں گے. شفیع جان صاحب بھی ہمیں سن پا رہے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر دیں. شفیع صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو کھلا چیلنج دیتا ہوں. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ناجائز حکومت ہے. یہ بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں. کیا 2018 میں آپ لوگوں نے بکسے نہیں بھرے تھے؟ تحقیقات کا اگر 2018 کی تحقیقات ہوں گی پھر 2024 پہ بھی آ جائیں گے, ہم تو تیار ہیں. آپ لوگ تیار ہیں اس سارے کیس کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے تو ایک بات تو انہوں نے ایڈمٹ کر لی ہے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ فارم 47 کا الیکشن تھا, انہوں نے خود اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, پہلی بات. اب دوسری بات, جہاں تک 2018 کی الیکشن کی بات ہے, میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں یہی بات کی تھی کہ 2018 کی الیکشن جو کھولنا چاہتے ہیں بالکل کھولیں, آپ سٹارٹ ہی 2018 سے لے لیں, لیکن 2024 میں صرف نواز شریف کا حلقہ کھول دیں. صرف ایک حلقہ ہم مانگ رہے ہیں. 2013 میں ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے, نہیں کھولے گئے. 2018 کا الیکشن پہلے کھولیں, پھر آپ صرف اور صرف 2024 میں نواز شریف کا حلقہ کھولیں, جس کا RO رات کو 3 بجے چینج کیا گیا. جو یاسمین راشد سے ہارا ہوا شخص ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ GB الیکشن میں گیا, وہاں پہ انہوں نے تقریر کی, وہاں بھی ان کو 2016 سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں رہے. 2016 میں وہ نکالے گئے تھے, 2026 میں بھی کڑے ہو کے جب بھی وہ بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ چوری کا الزام آپ پہ ثابت ہوا تھا, آپ صادق اور امین نہیں رہے تھے, اس لیے آپ کو نکالا گیا. اگر شہباز شریف 2018 کا الیکشن کھولنا چاہتے ہیں, ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ پہلے 2018 کا کھولیں, پھر 2024 میں صرف اور صرف نواز شریف کا ایک حلقہ کھولنے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. چلیے سر, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور پھر سب کے نالج میں بھی آئے گی. سر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں ڈسٹرب نظر آتے ہیں, اراکین ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان کی واحد نیشنل پارٹی ہے, جو پاکستان کے ہر صوبے میں آپ کو ملے گی, ہر شہر میں ملے گی, ہر قصبے میں ملے گی. آپ کہیں بھی پاکستان میں الیکشن کروا دیں, فارم 45 پہ جیت عمران خان کی ہوگی. جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے
تو اس میں چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت پارٹی ساری تتر بتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈر ہمارا جیل میں ہے, سیکنڈ ٹیئر شپ جو لیڈرشپ تھی وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے, پھر 64,000 FIRs کاٹی گئی ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں. تو اتنے سخت حالات کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے سر سخت حالات بھی پولیٹیکل ڈائنامکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر سخت حالات میں پارٹی کے اندر اس طرح کی مداخلت ہونا شروع ہو جائے پھر پارٹی تو نہیں رہے گی. ناصر بٹ صاحب اس حوالے سے کچھ کامنٹ دینا چاہ رہے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. شفیع جان صاحب میرا بھائی ہے, بہت سادہ آدمی ہے. اس سے یہ کہیں کہ آپ اتنی جلدی قائد نواز شریف تک نہ جائیں جو پورے پاکستان میں ووٹ لے کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. تو آپ ایسا کر لینا شفیع جان صاحب, آپ بھی آ جائیں تو میں بھی آ جاتا ہوں. ہم دونوں بھائی الیکشن لڑ لیتے ہیں, پنڈی سے لڑ لیتے ہیں, اسلام آباد سے لڑ لیتے ہیں, کسی جگہ سے لڑ لیتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ ایک سیاسی ورکر نہیں ہے. اور ایک زندگی میں یاد رکھیں, جو بندہ دھاندلی سے آتا ہے نا, جب 2018 میں اس کو مسلط کیا گیا, اس کی وجہ سے ملک جس حالت میں چلا گیا 3 سال میں, آپ دیکھیں آپ کیسے نائل ٹولے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. آپ کون سا الیکشن جیتے ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہازوں میں لوگ بھر کے لائے جاتے تھے, اور آپ کو جب مسلط کیا گیا اور آپ لوگ کہتے تھے ادھر سے اربوں ڈالر لاؤں گا, وہاں سے لاؤں گا. 3 آپ کے وزیر خزانہ چینج کیا, آپ نے 3 سال میں ملک کا وہ حال کر دیا کہ ہم سب سیاسی جماعتوں نے جو ملک سے محبت کرتے تھے, جو پاکستان سے محبت کرتے تھے, انہوں نے اکٹھے ہو کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. یاد رکھیں نواز شریف جو ہے نا وہ آج بھی واپس آیا. آپ لوگوں جیسے ٹولے ایک جیل میں ہے, یہ چوری میں بند ہے. کہتا تھا میاں نواز شریف پہ الزام لگاتا تھا, عدالت نے اس کو چور ثابت کیا, اس میں جیل میں بند ہے. ہم نے نہیں جیل بھیجا. آپ یاد رکھیں, آپ بھی اگر آپ اپنے رویے چینج نہیں کریں گے اور اسی طرح چلیں گے جو آپ چل رہے ہیں, آپ گلگت بلتستان میں بھی ہار گئے. آپ کے بندے کہتے تھے جی ینگ ووٹر ہے ہمیں ووٹ دے گا, کدھر گیا وہ ینگ ووٹر؟ آپ کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا. تو شفیع جان صاحب آپ اس دائرے سے باہر آ جائیں, ریئلٹی کو مانیں. اگر کم سے کم آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر لیں. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نیا بناتے ہیں, بیٹھ کے ریفارم کرتے ہیں. اگلا جب الیکشن آئے گا تو ایک دوسرے پہ گلا نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگ عام کے ہے نہیں, آپ سیاسی لوگ ہے نہیں. آپ نے GHQ پہ حملہ کر دیا, آپ کو جیل ہو گئی. آپ نے جا کے 190 ملین کھا لیا, آپ کو عدالت نے چور ثابت کر دیا. عدالتوں میں جائیں, آپ عدالتوں سے انصاف لیں. عدالت آپ کو اگر جیل سے باہر لاتی ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ناصر بٹ صاحب ابھی آپ نے جہاز کا تذکرہ کیا ہے, ویسے آپ نے جو کنفرنٹیشن دی ہے شفیع جان صاحب سے بھی ریمارکس لیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, جہاز کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, بجٹ ابھی لیٹسٹ پاس ہوا ہے. بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اشرافیہ کے لیے مراد رکھی گئی ہیں, سب کے سامنے VIP فلائٹس کے لیے 11 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہیں. یہ